جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 18ویں کتاب درندوں کی بستی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ تنویر، خاور اور چوہان اپنی چھولداری میں داخل ہوئے۔ خاور کا مزاج بری طرح بگڑا ہوا تھا، چوہان خاموش تھا اور تنویر بڑبڑا رہا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں، اگر اس نے ذرا بھی معاملات میں دخل دیا تو میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ ختم کرو یار، چوہان ہاتھ اٹھا کر بولا۔ تم جولیا کو بھی دن بھر چھیڑتے رہے ہو، حالانکہ تم نے پہلے کبھی اس انداز میں اس سے گفتگو نہیں کی۔ سنو ڈیئر، تنویر سنجیدگی سے بولا، کیا تمہیں توقع ہے کہ اس سفر سے صحیح سلامت واپسی ہوگی؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکے، لہٰذا ایٹ، ڈرنک اینڈ بی میری۔ جولیا کو میں بہت دنوں سے چاہتا ہوں، لہٰذا مرنے سے پہلے تم شاید پاگل ہو گئے ہو۔ چلو یہی سمجھ لو، نکالو بوتل۔ لعنت ہے اس زندگی پر، بری طرح تھک کر چور ہو رہے ہیں۔ نہیں، شراب نہیں، خاور نے کہا۔ یار میں تو کہتا ہوں کہ جعفری اور ناشاد وغیرہ بہت اچھے رہے، تو تمہیں بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، خاور نے کہا۔ ارے میری جان، تم اتنی جلدی بدل گئے؟ ابھی عمران کو تو کھانے دوڑ رہے تھے۔ شراب پر ایکسٹرو نے پابندی عائد کی ہے، عمران کی بات الگ ہے، اس پر مجھے یوں بھی تاؤ آیا کرتا تھا۔ ارے میری جان، تم اتنی جلدی بدل گئے؟ ابھی عمران کو تو کھانے دوڑے تھے۔ شراب پر ایکسٹرو نے پابندی عائد کی ہے، عمران کی بات الگ ہے، اس پر مجھے یوں بھی تاؤ آیا کرتا ہے۔ لاؤ، میں پیوں گا۔ لیکن اگر عمران نے تمہاری بے عزتی کی تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، چوہان بولا۔ او، تو کیا میں اس مسخرے سے کمزور ہوں؟ تم ہرگز ساتھ نہ دینا، میں شراب پی کر جولیا کی چھولداری میں جاؤں گا۔ تم ہماری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ چوہان نے لکڑی کے بکس کی طرف اشارہ کیا جو ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا۔ تنویر نے صندوق سے جن کی بوتل نکالی، لیکن اسے گلاس میں اڈھیلتے وقت اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ پھر اس نے گلاس کو اٹھا کر سونگھا اور ایک گھونٹ لینے کے بعد گلاس کو زمین پر پٹکتا ہوا دھاڑا۔ یہ کیا؟ یہ تو پانی ہے، سادہ پانی۔ کیا؟ چوہان اور خاور بیک وقت اچھل پڑے۔ پانی! تنویر پھر اسی انداز میں دھاڑا اور صندوق خالی کرنا شروع کر دیا۔ اس میں تقریباً 3 درجن بوتلیں تھیں۔ وہ ہر ایک کی کاک نکالتا، اسے چکھتا اور اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان امڑ پڑتا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک بڑا سا ٹکڑا نظر آیا جسے وہ غصیلی آواز میں پڑھ رہا تھا۔ ایکسٹرو کے سعادت مند ماتحتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جن کی بوتلیں محفوظ ہیں اور واپسی پر انہیں واپس مل جائیں گی۔ ان بوتلوں میں نہایت شفاف اور میٹھا پانی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سفر میں کہیں پر پانی نہ دستیاب ہو سکے، لہذا اس وقت تم اپنے آفیسر کو دعائیں دو گے۔ میں ہوں تمہارا بہی خواہ ایکسٹرو۔ لو دیکھو اس خبیث کو، اس نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ تنویر کاغذ پھینک کر اپنے بال نوچنے لگا۔ خاور اور چوہان
حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صفدر رینگتا ہوا چھولداری کے پیچھے سے نکلا، کچھ دور اسی طرح چلتا رہا، پھر سیدھا کھڑا ہو کر بڑی تیزی سے عمران کی چھولداری کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران زمین پر ہرن کی کھال ڈالے اس پر اسی طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے کسی سادھو نے آسن جما رکھا ہو۔ کیا خبر ہے؟ اس نے صفدر کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ صفدر ہانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ان کے پاس بوتلیں تھیں، لیکن تنویر بری طرح اپنا سر پیٹ رہا ہے۔ کیوں؟ بوتلوں سے شراب کی بجائے پانی برآمد ہوا ہے، اور صندوق میں X2 کی تحریر ملی ہے جس کا محاصل یہ ہے کہ ان کی بوتلیں اس سفر سے واپسی پر واپس کر دی جائیں گی۔ عمران نے بچوں کا سا کہکا لگایا، پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، یار یہ X2 کوئی جن ہے جس نے جن کی بوتلوں میں گھس کر اسے پانی کر دیا؟ جن؟ صفدر چونک کر عمران کو گھورنے لگا۔ مگر میں نے آپ کو یہ کب بتایا کہ وہ جن کی بوتلیں تھیں؟ بتاؤ نہ بتاؤ؟ عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ مجھے علم ہے کہ وہ جن کے علاوہ اور کوئی شراب نہیں پیتے۔ تنویر X2 کو گالیاں دے رہا ہے، صفدر نے کہا۔ اللہ نے چاہا تو اس کی زبان میں کیڑے پڑیں گے۔ عمران عورتوں کی طرح لچک کر بولا، پھر جمائی لے کر کہا، اب جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تنویر کہہ رہا تھا کہ میں شراب پی کر جولیا کی چھولداری میں گھس جاؤں گا۔ صفدر نے کہا، اب وہ ٹھنڈا پانی پی کر سو جائے گا، جاؤ تم بھی سو رہو۔ پھر جاگے گا کون؟ پرواہ مت کرو، قافلے کی حفاظت ڈینی ولسن کے سپرد ہے اور میں اس پر اعتماد کرتا ہوں۔ صفدر چند دمیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر چھولداری سے چلا گیا۔ عمران اسی طرح مرگ جھالے پر بیٹھا رہا، شاید اسے کسی کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد چھولداری کے سرے پر آہٹ ہوئی اور ایسا معلوم ہوا جیسے وہاں کوئی آ کر رکا ہو۔ آ جاؤ، عمران نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے میں ایک آدمی چھولداری میں داخل ہوا۔ یہ سر سے پیر تک سیاہ لبادے میں لپٹا ہوا تھا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر مٹی کے تیل کا لیمپ گل کر دیا۔ کیا خبر ہے؟ اس نے پوچھا۔ تعاقب جاری ہے جناب، آواز آئی۔ وہ 3 آدمی ہیں اور شاید یہاں سے 1 میل پیچھے انہوں نے ایک غار میں قیام کیا ہے۔ اوہو، مگر وہ دیسی ہیں یا غیر ملکی؟ میں اندازہ نہیں کر سکا کیونکہ انہوں نے کوستانیوں کی سی وضع اختیار کر رکھی ہے۔ گڈ، کیا ان کے پاس سے ٹرانسمیٹر بھی برآمد ہونے کی توقع ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اگر ان کے پاس ٹرانسمیٹر ہوتے تو وہ اس طرح سفر کرنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس کرتے؟ وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنی اطلاعات شکرال تک پہنچاتے۔ ممکن ہے وسیع حلقہ عمل کا ٹرانسمیٹر نہ ہو ان کے پاس۔ خیر، اس سے بحث نہیں، تم ان تینوں پر نظر رکھو۔ کیوں نہ انہیں ٹھکانے ہی لگا دیا جائے؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے کسی کام آ سکیں۔ بہت بہتر جناب، لیکن تمہارا کام بہت مشکل ہے۔ تمہیں نہ صرف ان تینوں سے پوشیدہ رہنا ہے بلکہ میرے قافلے والوں کی نظر بھی تم پر نہ پڑنے پائے۔ آپ مطمئن رہیے جناب، ایسا ہی ہوگا۔ بس اب جاؤ۔ کچھ دیر بعد لیمپ پھر روشن کر دیا گیا، لیکن اب چھولداری میں عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔
तीसरे दिन वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे जो लकड़ी और फूस की झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी। लोग झोंपड़ियों से बाहर निकल आए और काफिले को मुतहिराना अंदाज में देखने लगे, जैसे पहले पहल इन इतराफ में उन्हें कोई काफिला नजर आया हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी आंखों से तहय्युर की बजाय दरिंदगी झांकने लगी। वो सब सेहतमंद और कदावर लोग थे। फिर इमरान ने कुल्हाड़ियाँ निकलती देखी, नेज़े बुलंद होते देखे, दो एक के हाथों में बारूद से चलने वाली बंदूकें भी नजर आईं। इमरान अपने खच्चर को हाँकता हुआ सबसे आगे पहुंच गया। यहाँ डेनी और उसके साथी अपनी राइफलें सीधी कर रहे थे। ठहर जाओ, इमरान हाथ उठाकर चीखा। खामखा हंगामा करके एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राइफलें झुका दी, लेकिन कोहिस्तानी बदस्तूर कुल्हाड़ियों और नेज़ों को गर्दिश देते हुए उनकी तरफ बढ़ते रहे। हम लोग बिल्कुल बेज़रर हैं, इमरान दोनों हाथ उठाकर चीखा। पहले मेरी बात सुन लो। वो लोग रुक गए। इमरान पहाड़ी जुबान में कहता रहा, हम किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ से गुजर जाएंगे। हाँ, अगर तुम लोग लूट मार करने की नीयत रखते हो तो बात दूसरी है, लेकिन मैं तुम्हें इसके खतरात से भी आगाह कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हम में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास आतशगीर असले ना हो। तुम सब मिनटों में भून कर रख दिए जाओगे और तुम्हारी बस्ती वीरान हो जाएगी। तुम किसी तरह भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग खामोशी से खड़े उन्हें घूरते रहे। फिर एक बूढ़ा उनकी भीड़ चीरता हुआ बाहर निकल आया। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसने हाथ उठाकर कहा। हम उधर जा रहे हैं। उधर तुम हरगिज नहीं जा सकते, क्योंकि इस पर हमारी जिंदगियों का दारोमदार है। क्यों? वो हमें मार डालेंगे। हम उनके दुश्मन नहीं हैं, खेल तमाशे दिखाकर पेट पालते हैं, और ये सफ़र हमारे लिए नया नहीं है। हम मुकलाक और करागाल के कई सफ़र कई बार कर चुके हैं, मगर ये मुकलाक और करागाल का रास्ता नहीं है, बूढ़े ने कहा और पलटकर आगे बढ़ते हुए पहाड़ियों को पीछे धकेलने लगा। तो फिर ये कहाँ का रास्ता है? बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इमरान के खच्चर के करीब आ गया और सर उठाकर उसकी आंखों में देखता हुआ आहिस्ता से बोला, ये शुक्राल का रास्ता है। आहा, शुक्राल, तब तो हम उधर ही जाएंगे। क्या वहां हमें ज्यादा आमदनी हो सकेगी? आमदनी? बूढ़े के होंठ आहिस्ता से हिले और उसने शमाल की तरफ हाथ उठाकर कहा, लड़के, उधर मौत है। इन मनहूस पहाड़ों के पीछे मौत है, दरिंदगी है। वहां इंसानी खून की कोई कीमत नहीं है। मैं वहां अपना सब कुछ खोया हूं। वापस जाओ, चले जाओ। वहां इंसाफ नहीं है, वहां कमजोरी जुर्म है, और यहाँ हम महज इसलिए जिंदा हैं कि उनकी चौकीदारी करते रहें। अगर इस तरफ से एक परिंदा भी उड़कर उधर गया तो दूसरे ही दिन यहाँ की जमीन पर खून के दरिया बहते हुए मिलेंगे और ये बस्ती हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई फौज इधर से गुजरे तब? नहीं बड़े मियाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम इतने से आदमी शुक्राल की चौकीदारी किस तरह कर सकते हो? हाँ, मैं झूठ बोल रहा था बच्चे। मैं तुझे उधर नहीं जाने दूंगा। मैं अपने 3 जवान बेटों को वहां खो आया हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई उस मनहूस सरजमीन पर कदम रखे। क्या वो हमें देखते ही मार डालेंगे? इमरान ने बचकाने अंदाज में पूछा।
لڑکے مجھ سے بحث نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ عورتیں بھی ہیں، لیکن تم اطمینان رکھو یہ بالکل محفوظ رہیں گی، مگر تمہارے ساتھ کا ایک ایک نوجوان مار ڈالا جائے گا۔ عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا ہم اس پر غور کریں گے، اگر تم اجازت دو تو ہم آج یہیں پڑاؤ ڈال دیں، ورنہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بوڑھے نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ میں اپنے آدمیوں سے مشورہ کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا، بہتر ہے مشورہ کر لو، عمران نے کہا۔ بوڑھا پہاڑیوں کے مجمع کی طرف واپس چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا ماسٹر؟ ڈینی نے بے صبری سے پوچھا۔ عمران نے کم سے کم الفاظ میں گفتگو کا محاصل بتانے کی کوشش کی۔ ڈینی چند لمحے برا سا منہ بنائے ہوئے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، میرا خیال ہے کہ ان سے دب جانا ہمارے مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ نہیں ڈینی، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نہ تو یہاں پڑاؤ ڈالنے دیں گے اور نہ آگے جانے دیں گے۔ اسے لکھ لیجئے کہ ان سے نپٹے بغیر کام نہیں چلے گا۔ میں نے بھی بہت دنیا دیکھی ہے۔ آپ رحم دل بن جائیے، لیکن دوسروں کو سدھارنا آپ کے بس سے باہر ہو جائے گا۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکیوں پر للچائی ہوئی نظریں ڈال رہے ہیں۔ خیر دیکھو تو بوڑھا کیا جواب لاتا ہے۔ دفتن عمران کو اپنے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ ہیلو، اس نے آہستہ سے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اٹ از بلیک زیرو سر۔ کیا بات ہے؟ دو آدمیوں نے مل کر تیسرے کو مار ڈالا۔ کیوں؟ پتہ نہیں جناب۔ تو اب دو ہی باقی بچے ہیں؟ جی ہاں۔ اچھا تو دیکھو، ہم ایک بستی میں پہنچ گئے ہیں، توقع نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ ہمیں آگے بڑھنے دیں۔ میں ابھی تک ان لوگوں کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکا، لہٰذا کوشش کرو کہ وہ دونوں اس بستی میں نہ پہنچنے پائیں۔ میں کوشش کروں گا، لیکن آپ کو کامیابی کا یقین نہیں دلا سکتا۔ کیوں؟ آپ ہی بتائیے کہ میں انہیں کس طرح روک سکوں گا۔ اب میں ہی یہ بھی بتاؤں؟ بلیک زیرو، یو آر اے ڈفر۔ یہاں اس ویرانے میں ہمارے ملک کا قانون لاگو نہیں ہوتا، اس لیے جبکہ اس وقت کمان میرے ہاتھ میں ہے، حسب ضرورت قانون وضع کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ وہ دونوں ایک آدمی کے قاتل ہیں، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کی زندگیوں کا خاتمہ کر دو۔ ہاں یہ ممکن ہے، اور اس طرح تم انہیں اس بستی تک پہنچنے سے روک سکتے ہو۔ اوور اینڈ آل۔ ڈینی عمران کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ کچھ دیر بعد بوڑھا بھی واپس آ کر آہستہ سے بولا، بہتر یہی ہے کہ تم واپس جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ اس بستی میں کچھ شریر لوگ بھی ہیں، اس لیے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی جا سکتی۔ کچھ دیر تک دونوں میں رد و قد ہوتی رہی، پھر عمران واپسی پر رضامند ہو گیا۔ غالباً اس کا یہ فیصلہ ڈینی کو شاک گزرا تھا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں۔ قافلہ اسی راستے پر مڑ گیا جس سے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ یہی مناسب تھا ڈینی، عمران نے اس کی تشفی کرنا چاہی۔ میرے کارواں آپ ہیں، میں نہیں۔ اگر یہی مناسب تھا تو یہی صحیح۔ دیکھو خیال رکھنا، عمران نے کہا۔ بوڑھے نے بستی کے چند شریر آدمیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آپ مطمئن رہیے، مجھے ان لوگوں سے نپٹنے کا طریقہ معلوم ہے۔ عمران نے خچر ہی پر بیٹھے بیٹھے نقشہ نکالا اور شاید کوئی دوسری راہ نکالنے کی فکر میں پڑ گیا۔
اس جگہ سے واپس ہونے کے سلسلے میں لوگ کبیدہ خاطر نظر آنے لگے تھے، خصوصاً ایکسٹرو کے ماتحت تو بری طرح جھلا گئے تھے۔ عمران نے تنویر اور خاور کو اپنے خچر روکتے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ لوگ اس مسئلے پر اس سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے اپنے خچر کو کنچی رسید کی اور اس کی رفتار بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد خاور اور تنویر اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ تم سب کا بیڑا غرق کرو گے، خاور جھلا کر بولا۔ ذرا زبان سنبھال کر، میں ملاح نہیں ہوں، اس وقت تمہارا آفیسر ہوں اور تم خچر پر سوار ہو، بیڑے میں نہیں۔ ہوش میں آؤ، ایکس-2 نے تمہاری کمانڈ میرے ہاتھ میں دی ہے۔ کمانڈ کے بچے، تم آخر ان لوگوں سے دب کیوں گئے؟ ایکس-2 کا حکم بکواس ہے، وہ سینکڑوں میل دور سے جھک نہیں مار سکتا۔ آہا، سینکڑوں میل دور سے؟ اگر یہ ایک بنجر سرزمین نہ ہوتی تو میں کہتا کہ تم لوگ گھاس کھا گئے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایکس-2 وہیں بیٹھا رہ گیا ہے؟ تم لوگ اچھی طرح کان کھول کر سن لو، وہ کسی وقت بھی تم سب کو سزائیں دے سکتا ہے۔ تنویر نے کہکا لگایا، لیکن وہ کسی صحیح دماغ آدمی کا کہکا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ایکس-2 وہ یہاں آئے گا بزدل، ہمیں جہنم میں جھونک کر خود چین کی بنسی بجا رہا ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ آہستہ تنویر، آہستہ، عمران نے خوف زدہ آواز میں کہا۔ اگر اس نے تمہاری آواز سن لی تو تم کہاں ہوگے؟ بکواس مت کرو، خاور گرایا، ہمیں بہلانے کی کوشش نہ کرو۔ اس سے بحث نہیں کہ ایکس-2 یہاں موجود ہے یا نہیں، لیکن ہم تمہیں حماقتیں نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا خاور، تمہیں اس کی موجودگی کا ثبوت مل جائے گا۔ ابھی اسی راہ میں تمہیں 2 لاشیں ملیں گی اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں۔ بیکار اپنا دماغ خراب نہ کرو، خاور تنویر کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کے پیر کبھی زمین سے نہیں لگتے، اب تو جو حماقت ہم سے سرزد ہونی تھی ہو ہی گئی۔ کیا حماقت سرزد ہوئی ہے؟ عمران نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ یہی کہ ہم نے تمہارے انتخاب پر احتجاج نہیں کیا۔ واقعی تم سے زبردست غلطی ہوئی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ چلو جاؤ، وہیں جاؤ جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ خاور اور تنویر اپنے خچروں کو آگے بڑھا لے گئے۔ کارواں چلتا رہا۔ آخر 2 میل چلنے کے بعد ڈینی جو سب سے آگے تھا رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی پورا قافلہ ٹھہر گیا۔ نیچے ایک کھڈ میں 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، جن کی کھوپڑیوں سے خون بہہ کر پتھروں پر پھیل گیا تھا۔ عمران پیچھے تھا۔ ڈینی نے سفری ٹرانسمیٹر کے ذریعے سے لاشوں کے متعلق آگاہ کیا اور عمران بولا، وہیں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ کچھ دور چلنے پر تنویر اور خاور سے مڑ بھیڑ ہو گئی۔ اب کیوں رک گئے؟ خاور اس سے گھورتا ہوا بولا۔ تم دونوں میرے ساتھ آؤ، میں یہاں ایکس-2 کی موجودگی کا ثبوت دوں گا۔ اس کے پیچھے ان دونوں نے بھی اپنے خچر بڑھائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں دونوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عمران کھڈ میں اترتا ہوا بولا، آؤ آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ دونوں بھی اپنے خچروں سے اتر گئے اور عمران نے ڈینی سے کہا، تم چلتے رہو، جہاں سے ہم ادھر کے لیے مڑے تھے وہیں سے مشرق کی طرف مڑ جانا، پھر میں کوئی راہ نکال لوں گا۔ کارواں پھر چلنے لگا۔ خاور اور تنویر بھی کھڈ میں اتر گئے۔ لاشیں 2 کوہستانیوں کی تھیں، جن پر کوہستانیوں ہی کا لباس تھا اور چہرے پر گھنی داڑیاں تھیں۔ عمران ان پر جھک پڑا اور کچھ دیر بعد بڑبڑایا، داڑیاں 100% مصنوعی ہیں۔ اور پھر ان کے چہروں سے گنجان بالوں کا جنگل صاف کرنے لگا۔ ذرا ہی سی دیر میں ان کی اصلی شکلیں نمایاں ہو گئیں۔
وہ کسی سفید فام نسل سے تعلق رکھنے والے 2 غیر ملکی تھے۔ اب کیا خیال ہے؟ کہو تو امونیا سے ان کے چہرے بھی صاف کر ڈالوں؟ عمران نے کہا۔ تنویر اور خاور کچھ نہیں بولے۔ عمران نے تھیلے سے لیکوڈ امونیا کی بوتل نکالی اور ان کے چہرے صاف کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کے بیان کی 100% تصدیق ہو گئی۔ تنویر اور خاور اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے۔ بولو، اب کیا خیال ہے؟ تم دونوں خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کچھ نہیں، خاور نے لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم مطمئن ہیں X2 ہم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہونے دے گا۔ تو یہ کہو نا، تنویر نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، کہ ہماری کمانڈ X2 ہی کے ہاتھ میں ہے۔ عمران کچھ نہ بولا، چند لمحے ان لاشوں کو گھورتا رہا، پھر بولا، ہمیں انہیں کسی غار میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دینا چاہیے۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ پھر اپنے خچروں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ دونوں لاشیں ایک غار میں چھپا دی گئی تھیں۔ تیسری لاش کے متعلق عمران کو یقین تھا کہ بلیک زیرو نے اسے بھی چھپا دیا ہوگا۔ اس کے ماتحتوں میں وہ سب سے زیادہ ذہین اور زیرک آدمی تھا۔ اس نئے تقرر کو اس نے اپنے ماتحتوں سے پوشیدہ رکھا تھا، لیکن یہ بھی اسی وقت عمل میں آیا تھا جب جعفری اور ناشاد کو الگ الگ کر کے ان کی جگہ دوسروں کو دی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ قافلے سے جا ملے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔